پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ہی کوئی پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے. آگے چل کے جو ہے وہ کیا کیا گل کھلائے گی. مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ایک اکھاڑا بن چکا ہوا ہے, آپس میں جو ہے وہ دنگا مشتی چل رہی ہے. میں عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید ضرور کرتا ہوں. تیز ہو گیا, چلاک ہو گیا, انہوں ساری سمجھ آ گئی, منڈا بڑا ہو گیا ساڈا. جہاں جہاں موبائل کا سگنل جاتا ہے وہاں پہ کاف لیگ کا بندہ بیٹھا ہوا. پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھایا, 1 سال اور کام کرتے تو یہاں نون لیگ کے کپڑے تک نہ ملتے. خان صاحب کے قریب موجود لوگوں نے پارٹی کی جڑ کاٹی. 4-5 قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا ہے. پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک رہتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی امپورٹنٹ خبر اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ہی, پتہ نہیں اس کو میں کہوں اپنے اندر یا نہ کہوں, لیکن اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے. اور جب مشکل وقت آتا ہے نا, تب کہتے ہیں کہ بندے کا پتہ لگتا ہے کہ کیا وہ بندہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, یا اس کے کیا جذبات ہیں, اور جو اس کی سوچ ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ کیا کیا گل کھلائے گی. یہ ساری چیزیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. بتاتا ہوں, ابھی تھوڑی تفصیل سے بیٹھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہوا کیا ہے. ذرا بڑے مزے کی خبر ہے. لیکن سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ جناب ہے ڈالر کے حوالے سے. ڈالر کی ایک عجیب آنکھ مچولی چلتی رہی پچھلے 3-4 دن کے اندر, اور معاملہ شروع ہوا کہ ڈالر کے اوپر جو کیپ لگایا گیا ہوا تھا انٹر بینک کے اندر, 230-231 کا کیپ لگایا گیا تھا کہ جی اس سے اوپر ٹریڈ نہیں ہوگا انٹر بینک کے اندر, وہ کیپ آج ہٹ گیا. اور اس کے بعد ڈالر نے ایسی چھلانگ ماری ہے کہ 25 سال کے اندر اتنی بڑی چھلانگ جو ہے وہ ایک دن کے اندر یاد نہیں آتی لوگوں کو, کہ مطلب تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی گیا. 255 بھی وہ کراس کر گیا. اور یہ جو میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا, بلکہ یہ جو کچھ بھی مذاق ہوتا رہا ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو دینا چاہوں گا, کیونکہ ڈار صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جی ڈالر کا ریٹ جو ہے ہم نے اوپر نہیں آنے دینا, ڈالر جو ہے وہ نیچے رکھنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جب تشریف لے کر آئے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ دعوے کیے تھے کہ یہ ڈالر جو ہے وہ تو 180 کے آس پاس ہونا چاہیے, 180 190, اور اس کو ہم نے ہر صورت 200 سے نیچے لے کر آنا ہے. تو وہ 200 سے نیچے والی کہانی تو کوئی نہیں ہوئی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال میں یہ منیمم 215 تک گیا, 215 216 تک گیا, اور اس کے بعد وہاں سے دوبارہ یہ 240 تک گیا تھا. کرتے کرتے اس نے ڈراپ کیا, 215 216 تک آیا, اور اس کے بعد واپس جو ہے اوپر کا سفر جو ہے وہ جاری ہو گیا. اور اب تو ایسا اوپر گیا ہے کہ وہ تمام دعوے جو ہے نا وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اور یہی اپروچ کا فرق ہے اسحاق ڈار صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا, کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو فری فلوٹ کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی مارکیٹ جو ہے وہ تعین کرے کہ ڈالر نے کس طرح موو کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اوپن مارکیٹ کے اندر جو میری چند کرنسی ایکسچینج کے لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی 260 262 کے ریٹ کے اوپر بھی لوگ ڈالر بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالر کا ریٹ ابھی بھی کم ہے. 260-62 اوپن مارکیٹ کے اندر میری چند لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے 300 کی آواز ماری ہوئی ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر. یہ ڈالر جو ہے یہ 300 کے آس پاس جو ہے اس کی کوئی ویلیو بنتی ہے, جو ٹرو ویلیو اس وقت مارکیٹ کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے مطابق بنتی ہے. تو عجیب جو ہے مطلب ایک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. اور ابھی بھی یہ جو ریٹ جو ہے وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں مارکیٹ کے کرنسی ایکسچینج کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ابھی مزید اوپر جانا ہے, یہ اس کی ٹرو ویلیو نہیں ہے. تو اب دیکھیں آگے جو ہے اس معاملے میں کیا بنتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اکانومی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ 31 جنوری کو پاکستان آ رہا ہے. پچھلے 2 مہینے سے 3 مہینے سے جو ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات تھے وہ تعطل کا شکار تھے. اس کے بعد ورچوئل جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئیں, اور اب فائنل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ 31 جنوری کو پاکستان آنے لگا ہے, اور تمام جو نیگوسیشنز ہیں ان کو فائنل کرنے کے لیے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے بھی تقریباً 1000 پوائنٹس کا جو ہے وہ جمپ کیا اسی ایک اچھی نیوز کے اوپر. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ڈالر نے جمپ کیا, اسٹاک مارکیٹ نے جمپ کیا, وہاں پہ سونے کی قیمت نے بھی جمپ کیا ہے. اور فی تولہ جو ہے وہ تقریباً 4900 روپے مہنگا ہو گیا ایک ہی دن کے اندر, اور 1,95,500 روپے فی تولہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اب ریٹ ہو گیا ہے. اور 10 گرام سونا جو ہے وہ 4,201 روپے بڑھ کر 1,67,610 روپے کا ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو ویسے بھی امپورٹڈ آئٹم سے سانو اس بڑی پسند ہے نا. تو البتہ امپورٹڈ حکومت عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے, باقی امپورٹڈ چیزیں ہمیں ساری پسند ہیں. امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ہمیں پسند ہے. حکومت سانو دیسی چاہیے, چیزاں سانو امپورٹڈ چاہیے نا.
تو ڈالر کے اس بڑھتے ہوئے ریٹ کی وجہ سے مہنگائی کا بھی ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ کی گاڑیاں بھی بنتی ہیں، گاڑی بنتی پاکستان میں ہے لیکن ان کے کئی پارٹس اور مین پارٹس جو ہیں وہ باہر سے ہی لائے جاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ فٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اچھا جی، مفتاح اسماعیل صاحب نے ایکچولی میڈیا سے گفتگو کی، وہ آج صبح جو ہے وہ جیو کے اوپر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ڈالر کو فلوٹ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کی تھنکنگ یہی تھی کہ ڈالر کو فلوٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کو لانا مسائل کے حل کی طرف پیش رفت ہے، قیمتوں پر پریشر آئے گا مگر یہ ضروری ہے۔ میں یہ بات پہلے سمجھ گیا تھا، لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے۔ پاکستان کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے سیمینار سیریز شروع کی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا دوبارہ سے، انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے، تو مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ایک اکھاڑا بن چکا ہوا ہے اور یہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب کی آپس میں جو ہے وہ دینگا مشتی چل رہی ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو بلیم کرتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی ریزن جو ہے وہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طرح فارغ کیا گیا تھا ان کے عہدے سے، اس وقت یہ امپریشن دیا گیا تھا جی سب ٹھیک ہے، لیکن ہی واز ہیوملیٹڈ، مطلب جس طریقے سے ان کو فارغ کیا گیا تھا، تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور پہ مفتاح اسماعیل، مریم نواز کی آڈیو آ گئی، وہ بھی ان کے لیے بہت امبیرسنگ تھا، تو اب جو ہے وہ کرنا وہی سب کچھ پڑ رہا ہے جو مفتاح اسماعیل کیا کرتے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے، کام وہ ہو رہے ہیں جو مفتاح اسماعیل کرتے تھے۔ خیر ایک یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے امریکی نشریات بلومبرگ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو چند چیزیں کہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی اس سال انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں، اگر پی ٹی آئی اقتدار میں واپس آتی ہے تو اس کے پاس آئی ایم ایف پر انحصار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حکومت میں چلو یعنی یہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بھجن ہم حکومت میں ہیں تو اسی بھی آئی ایم ایف ہی جا رہے ہیں، یہ ایک فرق آیا ہے عمران خان صاحب۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے جب ملتے ہیں میں کہتا ہوں میں عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید ضرور کرتا ہوں، لیکن ایز اے پولیٹیشین، ناٹ ایز این ایڈمنسٹریٹر بٹ ایز اے پولیٹیشین ہی ہیز امپرووڈ، مطلب امپروو ان اے سینس کہ پہلے جو صورتحال تھی نا 2017-18 میں اس سے بہتر، ہی ہیز بیکم مور کننگ ناؤ۔ اب یہ کننگ کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ اچھے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، شروڈ، تیز ہو گیا، چلاک ہو گیا، انہوں ساری سمجھ آ گئی، منڈا بڑا ہو گیا ساڈا، خیر تو یہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو نا ہوشیاری آ گئی، اچھا نہیں مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہوشیار ہو گئے ہیں، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، اس کو کسی اور مطلب میں مت لے جائے گا، میرا مطلب ہوشیار ہو گئے، میں اس طرح کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کے غلط مطلب بھی لوگ لے جاتے ہیں، ہوشیاری آ گئی یہ وہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اچھا انہوں نے کہا جی حکومت میں آنے کے بعد ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا اور فوری فیصلے کرنا ہوں گے، ان کی حکومت کو اقتدار میں واپس آنے کے بعد غیر معمولی پالیسیاں، ہماری حکومت کو اقتدار میں واپس آنے کے بعد غیر معمولی پالیسیاں بنانا ہوں گی، ہمیں سری لنکا جیسی صورتحال کا خدشہ ہے، اقتدار میں واپس آئے تو شوکت ترین کو دوبارہ وزیر خزانہ مقرر کریں گے۔ یہ وہی شوکت ترین صاحب ہیں، میں وہی کہا کرتا نا ایڈمنسٹریٹولی، یہ وہی شوکت ترین صاحب ہیں جنہوں نے 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی تھیں، یہ وہی شوکت ترین ہیں جنہوں نے بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دی تھی اور آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کا پٹھا بٹھا دیا تھا اس وقت، انہوں نے آپ وہاں پہ طے کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے شوکت ترین کے ذریعے جو ہے یہ سب کچھ کروا دیا تھا، تو یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ دوبارہ شوکت ترین کو ہی ہم نے وزیر خزانہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے شوکت ترین صاحب کے نا میں کبھی آپ کو کہوں گا اگر آپ کا کوئی دوست بینکر ہو نا، یہ میری بات ذرا لکھ لیجیے گا، اگر آپ کا کوئی دوست بینکر ہو، بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہو تو شوکت ترین صاحب کا پورٹ فولیو پتہ کروائیے گا، وہاں سے ذرا پتہ کرائیے گا یار کہو جا بندہ ہے، ذرا پتہ تو کراؤ، تو وہ پھر آپ کو ان کا بایو ڈیٹا بتائے گا وہاں پہ۔ خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سری لنکا، میری حکومت کے پاس کے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، دونوں ایک ہو جائے گا نا تسی اے وجہ، لیکن جو بائیڈن کے منتخب ہونے کے بعد ان تعلقات کو دھچکا لگا، جب جو بائیڈن اقتدار میں آئے تو میں نے کسی وجہ سے ان کی جانب سے ہچکچاہٹ محسوس کی، انہوں نے تو کال ہی نہیں کی تھی، ہچکچاہٹ کی، سیدھی سیدھی گل کرو، اور فون ہی نہیں کرتا سی، امریکی صدر آپ کو فون ہی نہیں کرتا تھا، یہ تھی ہچکچاہٹ۔ انہوں نے کہا پاک امریکہ تعلقات اس لیے خراب ہوئے کیونکہ امریکہ کو افغانستان سے انخلا کا الزام عائد کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، ان کی حکومت ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل کرے گی جو کسی ایک ملک پر انحصار نہ کرے، پوری سیاسی اشرافیہ میرے خلاف ہے، اس وقت مجھے ڈر ہے کہ میرے دشمن طاقتور ہیں، انہیں اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے آئندہ الیکشن میں دھاندلی کی جا سکتی ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رجیم چینج کا ذمہ دار کون تھا جس نے گزشتہ برس پی ٹی آئی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ اچھا پتہ نہیں کیا، اچھا اس کے علاوہ جناب برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز میں ایک خبر آئی ہے اور فائنینشیل ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے، مطلب ہمارا جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہم دیوالیہ ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے نا ہمارا ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے،
انہوں نے کہا جی پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، جنوری کی 23 تاریخ کو ہونے والی بجلی کے ملک گیر بریک ڈاؤن نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے باعث پاکستانی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، زر مبادلہ کی شدید قلت کا سامنا ہے اور کاروبار کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی بندرگاہوں پر درآمدی اشیاء سے بھرے کنٹینرز جمع ہو رہے ہیں، درآمد کنندگان ڈالر حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں کر پا رہے، جبکہ حکام بڑھتے ہوئے بحران سے بچنے اور IMF کا پروگرام بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو جناب فائنینشل ٹائمز نے بھی ہمارے لیے لال بتی جلا دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ کاف کے اندر ایک عجیب گھڑمس مچی ہے آج، عجیب گھڑمس، مطلب وہ سائیکل کا ایک ٹائر ایک لے گیا، سائیکل کا دوسرا ٹائر دوسرا لے گیا، مطلب اس طرح سائیکل کا یہ حال ہوا ہے۔ تو ادھر یہ ہوا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ جو پرویز الہی گروپ تھا، ان کی پارٹی کا، ان کے گروپ کا اجلاس ہوا یہاں پہ مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ کے اوپر، وہ ایچسن کالج کی بیک سائڈ پہ نکر کے اوپر جو ہے، تو وہاں پہ جناب انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو جو ہے صدارت سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا جی دوڑ جاؤ تسی، آج تو پارٹی سے صدر نہیں ہے، اور انہوں نے ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین کو پارٹی کا جو ہے وہ صدر منتخب کر دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے کہ سگا بھائی راضی بھی ہو گیا کہ ہاں جی تسی میرے پرانوں سے ہٹا رہے ہو تو میں نے بٹھا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنی بے رحم چیز ہے یہ بھائی کو بھائی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ ذرا کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے سگے بھائی کو ایک جگہ سے ریموو کیا جا رہا اور آپ کو کہہ دیا جی آپ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں گے یار کچھ بھی ہو جائے میرا اس سے جو مرضی اختلاف ہو لیکن میں اس کی کرسی پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن یہ کتنی بے رحم چیز ہے سیاست کے چودھری وجاہت حسین بھی مان گئے ہاں جی ٹھیک ہے میں نے بٹھا لو، کیسا ہے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا، ان کی جگہ کامل علی آغا کو پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل جو ہے بنا دیا گیا۔ اچھا کامل علی آغا کو آلریڈی شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، تو انہی کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل انہوں نے اپنی طرف سے بنا دیا۔ یہ دونوں عہدوں پر انتخاب جو ہے بلا مقابلہ ہوا ہے، کیسا ہے، یہ بھی کمال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مطلب دیگر مشاورتی اجلاس میں پنجاب، KP، بلوچستان، سندھ اور کے پارٹی عہدیداران اور رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ مرکز اور آزاد کشمیر سے مسلم لیگ کاف کے عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے انہوں نے کاف لیگ کتنی بڑی بنا دی ہے، کتنی بڑی بنا دی ہے بھائی جان، پورے ہر صوبے سے بندہ آیا ہے، ہر صوبے سے بندہ آیا ہے، تو جنہیں بندے باقی صوبوں تو آئے نا انہیں ہی ووٹ ہے گئے نا باقی صوبائیں چینل ہے۔ یہ صورتحال تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ سے پورے پاکستان سے ہماری پارٹی جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں سے بندہ ہے، جہاں جہاں پہ موبائل کا سگنل جاتا ہے نا وہاں پہ کاف لیگ ہے۔ کیسا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ عزت والی بات ہے بھائی کہ جہاں جہاں موبائل کا سگنل جاتا ہے وہاں پہ کاف لیگ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا دوسری سائڈ کی سٹوری سنیں، یہ تو یہ والی چودھری پرویز الہی والی سائڈ ہوگی نا، دوسری سائڈ کی سٹوری سنیں۔ وہاں پہ جناب طارق بشیر چیمہ اور صالح چودھری صاحب، چودھری صالح حسین، ان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو جنرل کونسل کی اسلام آباد میں میٹنگ رکھی ہوئی تھی، چودھری شجاعت حسین جو ہے ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج میٹنگ میں نہیں آ سکے۔ ہمیں پتہ ہے لاہور میں ڈرامہ ہو رہا ہے، وقت آنے پر بتائیں گے لاہور میں ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ وہ ٹولہ ہے جو باضابطہ طور پر PTI میں ضم ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پرویز الہی جس مرضی پارٹی میں جائیں، یہ ممکن نہیں پنجاب کا صدر مرکزی صدر اور تمام عہدیداروں کو تبدیل کر دے۔ قانونی اور آئینی طور پر چودھری شجاعت حسین ہی پارٹی کے صدر ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ساڑھے صدر علیوی چودھری شجاعت ہے، لیکن یہ والا گروپ جو ہے نا پھر بھی چھوٹا ہے۔ آپ سوچیں کہ میں اس گروپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنا چھوٹا ہے، یہ گروپ اس سے بھی چھوٹا ہے، یہ بھی کمال ہے۔ اچھا پرویز الہی صاحب کی جانب سے جناب ایک بڑا عجیب قسم کا بیان آیا ہے، اور وہ میں اگر شیئر نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ پرویز الہی صاحب کی جانب سے جناب ایک بڑا عجیب قسم کا بیان آیا ہے، اور وہ میں اگر شیئر نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ جماعت جس میں یہ جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ انہوں نے اڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا PTI والوں کو بہت سمجھایا، میں کہہ کر تھک گیا تھا کہ ابھی کام کرنے دے، اسمبلی مت توڑیں، مگر میری انہوں نے ایک نہیں مانی۔ اب اسمبلی توڑ دیے، دیکھو کیا حال ہے۔ 1 سال اور کام کرتے تو یہاں نون لیگ کے کپڑے تک نہ ملتے۔ نون لیگ والے ملے جو کہتے تھے کہ شکر ہے اسمبلی ٹوٹی ورنہ ہماری سیاست ختم تھی۔ تو یعنی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ وہ ویسے تو وہ جب وہ چیف منسٹر تھے وہ تبھی خلاف تھے، لیکن اب انہوں نے تنقید بھی کی ہے کہ بھائی میں نہیں سمجھا رہا تھا کہ مت کرو اس طرح، لیکن آپ نے کیوں کیا۔ انہوں نے کہا خان صاحب کے قریب موجود لوگوں نے پارٹی کی جڑ کاٹی، 4-5 قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا ہے، پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک رہتا۔ اچھا یہ بات ویسے انہوں نے پنجابی میں کی تھی اور بڑی ٹکا کے کی تھی انہوں نے، یہ میں تو اردو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے پنجابی میں کی تھی۔ یار بھائی آپ آئندہ پنجابی میں لکھا کریں، یہ میں اپنے جو پروڈیوسر صاحب ہیں نا میں نے انہیں کہہ دیا جو بندہ پنجابی میں بات کرے گا ایتھے پنجابی جی لکھو۔ تو یہ انہوں نے بیسکلی فواد چودھری کو لگائی
کہ جی یہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے جڑ کاٹی ہے پارٹی کی, اور ان میں سے ایک پکڑا گیا. اگر پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک رہتا. اچھا, پہلے جو پکڑا جاتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان جو ہے وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپس میں 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کس نے بننا ہے؟ یہ وہ والی ریس ہے. اب آپ کو سمجھ آتی ہے, یہ وہ والی ریس چل رہی ہے. تو وہ ایک تو ہونا تھا بندہ اندر. آپ ذرا اندازہ کریں یہ کتنی بے رحم سیاست ہے. اور پرویز الہی صاحب جنہوں نے چودھری شجاعت حسین کو نہیں چھوڑا, وہ آپ سوچیں پی ٹی آئی میں لوگوں کا کیا حال کریں گے. جنہوں نے اپنے سگے رشتہ دار کو نہیں چھوڑا, وہ اس پارٹی کے اندر لوگوں کا کیا حال کریں گے. ان کا بندہ اندر ہے. پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ کل 24 گھنٹے اپنا سر پاڑتا, انہوں نے دیواریں مار کے فواد چودھری. اگلے دن پرویز الہی صاحب کہتے ہیں چلو شکر ہے ایک بندہ تو اندر ہے نا. کتنا ظلم ہے یار, کتنا ظلم ہے. آپ اندازہ کیجئے. ایسے بیانات کے بعد کل آپ سوچیں, کل کو جب گجرات کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ, جب ان کو کہا جائے گا جاؤ جا کے پرویز الہی کو ووٹ دو, کتنا مزہ آئے گا پھر, کتنا مزہ آئے گا. وہاں پہ وہ فواد چودھری کے اندر ہونے کے اوپر, جس کے اوپر کل پوری پی ٹی آئی چیخیں مار رہی تھی, لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی احتجاج ہو رہا تھا, ہر جگہ احتجاج ہو رہا تھا. اس کے اندر جانے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پھڑیا جاندہ تھے بہتر سی. کیسا مزہ آ رہے ہے؟ آنا چاہیے, اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم اور عمران خان کے اعتماد سے وزارت اعلیٰ ملی. عمران خان اب بھی پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں. عمران خان کو کہتا تھا کہ 25 مئی یاد ہے, انہوں نے نہیں چھوڑنا. لاہور کے کام بند, محمود الرشید کے کام بند تھے, میاں اسلم اقبال کے حلقے میں کام ہو رہے تھے, 21 ارب کے لاہور اور اسلم اقبال کے حلقے میں کام ہوئے. یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ فوری اسمبلیاں توڑ دیں. تو انہوں نے میاں محمود الرشید اور میاں اسلم اقبال کو بھی سنا دی. دونوں کون ہیں دونوں؟ یہ دونوں بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں. کیسا ہے؟ پرویز الہی صاحب کمال کھیلتے ہیں, بڑے پرانے پلیئر ہیں, بڑے پرانے. یہ جو پرانا پلیئر ہوتا ہے نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نا کیڑی جگہ جا کے دبانی ہے, اتنے درد ہوئے گی. یہ سارے ان لوگوں کو نا, فواد چودھری, میاں محمود الرشید, میاں اسلم اقبال, سب ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جہاں پہ جا کے نا تکلیف ہو. انہوں نے کہا جو کچھ محسن نقوی کر رہا ہے یہ عقل کا مارا ہے. تمہارا کام الیکشن کروانا ہے وہ کراؤ, کیا تم نے گھر نہیں آنا؟ آرام سے بیٹھو اور 2.5 مہینے میں کوئی اچھا کام کر کے جاؤ تاکہ لوگ تمہیں یاد کریں. تم انتقامی کاروائیاں کیسے کر سکتے ہو؟ الیکشن کا ہفتے میں شیڈیول آ گیا تو پھر کسی نے تمہیں فٹ منہ بھی نہیں پوچھنا. صاف شفاف الیکشن ہی کرواؤ تو بڑی بات ہے. یہ محسن نقوی ہے. اب محسن نقوی صاحب بھی جو ہیں وہ ان کے فیملی ممبر ہیں. کیسا 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 زبردست سیاست کا رخ ہے یار. یہ کمال ہے, ویسے کمال ہے. بڑا مزہ آئے گا جب یہ پی ٹی آئی میں آئیں گے. بڑا مزہ آنا ہے, یقین کریں بڑا مزہ آنا ہے, بہت مزہ آئے گا. انہیں سانبھیا نہیں جانا, چودھری نے سانبھیا نہیں جانا. ایسی ہے کی کرتا جی, ایسی کی کرتا ہے. عمران خان صاحب بھی نا 100 دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں ان کو لے کر آؤں پارٹی میں, نہ لے کر آؤں. اچھا جی, پنجاب کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو جناب پنجاب کی 11 رکنی کابینہ کے نام سامنے آئے ہیں. میرے خیال میں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک یہ کابینہ حلف بھی اٹھا چکی ہوگی. تو اس میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ بلال افضل, ایس ایم تنویر, ڈاکٹر جاوید اکرم. ڈاکٹر جاوید اکرم بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, آپ نے کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی ان کو دیکھا ہوگا. ابراہیم مراد, ڈاکٹر جمال ناصر, منصور قادر, وہاب ریاض, کرکٹر وہاب ریاض, ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے جی. تمکنت کریم, اب یہ جو تمکنت کریم صاحبہ ہیں یہ نجم سیٹھی صاحب کی ٹیم کا حصہ تھی. یہ بھی نجم سیٹھی صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ ان کے ساتھ بلکہ چند دن انہوں نے پروگرام ہوسٹ بھی کیے ہوئے ہیں سیٹھی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن یہ نجم سیٹھی صاحب کا جو چینل تھا, یوٹیوب چینل, یہ اس کو بھی پیچھے سے آپریٹ کرتی تھی. ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. اسفر علی ناصر, عامر میر, صحافی عامر میر صاحب, حامد میر صاحب کے بھائی, ان کو بھی جو ہے وہ کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے. یہ جرنلسٹ عامر میر صاحب. عامر میر صاحب کو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا تھا. ان کا ایک وہ چینل ہے, اس چکر میں وہاں پہ کوئی ویڈیو وغیرہ انہوں نے ڈالی تھی, اس چکر میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. نسیم صادق جو سابق کمشنر غالباً لاہور رہ چکے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے وہ اس نئی کابینہ کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور پنجاب سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے کہ پنجاب اور لاہور پولیس نے عثمان بزدار, پرویز الہی, مونس الہی, ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پنجاب حکومت کی عام شخصیات سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. اور 1000 سے زائد پولیس اہلکار سیاسی نمائندوں کو پروٹوکال دیتے رہے, جن میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہیڈ ڈاکٹر ارسلان خالد. کون ڈاکٹر ارسلان؟ بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو,
ان کے بارے میں بھی جناب ان کو بھی جو ہے وہ شاہانہ پروٹوکول ملتے رہے. تاہم عام شخصیات سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے, جس کے تحت لاہور اور پنجاب پولیس کے دیگر یونٹ سے لگائے گئے 554 اہلکار تھانوں اور یونٹس میں واپس بھیج دیے گئے ہیں. سابق وزیر میاں اسلم اقبال, راجہ بشارت, یاسمین راشد, مراد راس بھی جو ہے ان سے بھی سیکیورٹی جو ہے واپس لے لی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ کے مشیر خرم منور, مصدق عباسی, عمر سرفراز چیمہ, ہارون گل, پیر سیف علی عباسی, طاہر اشرفی, ان سے بھی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. پرویز الہی صاحب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی اور اسمبلی سیکرٹری عنایت اللہ کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ واپس بلا لی گئی ہے. عمران خان صاحب کے پاس البتہ ابھی بھی 600 پولیس اہلکار جو ہیں ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں. تو یہ جناب خبریں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی کے حوالے سے کیس کی سماعت غالباً کل ہونی تھی, اس کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی میں بہت بیمار ہوں اور میں عمران خان صاحب سے اس بیماری کی وجہ سے مل بھی نہیں سکا, میں کیس کی تیاری نہیں کر سکا, تو برائے مہربانی اس کیس کو ڈیٹ کو مؤخر کر دیا جائے. تو ایک یہ درخواست جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کے لیے جمع کروائی گئی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.